ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي ابلغ الاسباب۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور فرعون نے کہا اے حامان میرے لیے اونچا محل بنا، شاید میں راستوں تک پہنچ جاؤں۔ اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ آسمان کے راستوں تک تو موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور بے شک میرے گمان میں تو وہ جھوٹا ہے۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ۔ اور یوں ہی فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام خوبصورت بنا دیا گیا اور وہ راستے سے روکا گیا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ۔ اور فرعون کا داؤ ہلاکت میں ہی تھا۔ تفسیر صراط الجنان۔ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ شخص تو ایسی گفتگو کر رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور لوگ اس کی بات کو درست سمجھ رہے ہیں، تو اس نے موضوع ہی بدل دیا اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مکاری اور چال بازی کے طور پر اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا کہ میرے لیے آسمان کے راستوں تک ایک اونچا محل بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں گا، شاید میں آسمان پر جانے والے راستوں تک پہنچ جاؤں اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ میرے گمان کے مطابق میرے علاوہ کسی اور خدا کے وجود کا دعویٰ کرنے میں موسیٰ علیہ السلام جھوٹے ہیں۔ یہ بات بھی فرعون نے اپنی قوم کو فریب دینے کے لیے کہی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ برحق معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور فرعون اپنے آپ کو فریب کاری کے لیے معبود ٹھہرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اسی طرح فرعون کی نگاہ میں اس کا برا کام یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے رسول کو جھٹلانا خوشنما بنا دیا گیا، اور شیطانوں نے وسوسے ڈال کر اس کی برائیاں اس کی نظر میں بھلی کر دکھائیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیا گیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے مقابلے میں فرعون کے مکر و فریب، نقصان اور ہلاکت کا شکار ہوئے، اور وہ اپنے کسی داؤ میں کامیاب نہ ہو سکا۔ نوٹ: حامان کو محل بنانے کا حکم دینے والا واقعہ سورہ قصص کی آیت نمبر 38 میں بھی گزر چکا ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون اهدكم سبيل الرشاد۔ اور ایمان والے نے کہا اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کی راہ بتاؤں۔ تفسیر صراط الجنان۔ جب مرد مومن نے دیکھا کہ فرعون کوئی معقول جواب نہیں دے سکا تو اس نے دوبارہ اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم فرعون کی بجائے میری پیروی کرو، میں تمہیں بھلائی اور نجات کا راستہ دکھاؤں گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم جس راستے پر چل رہی ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے، اور یہ بھی اشارہ ہے کہ ہدایت انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء کرام علیہم الرحمہ کی پیروی میں رکھی گئی ہے، اور جس طرح نبی علیہ السلام اپنے امتی کو ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، اسی طرح نبی علیہ السلام کے تابع رہتے ہوئے اولیاء و صالحین بھی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔